السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم حکایت صحابہ کا جو سب سے آخری باب ہے، اس کے بعد جو خاتمہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، آج ہم اس کی بات کریں گے تاکہ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجمالی فضائل جو ہیں وہ پتہ چلیں، صحابہ کا جو تھا وہ دین میں کیا مرتبہ تھا۔ تو اس میں حضرت شیخ نے شروع کرا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے یہ چند قصے جو ابھی اوپر ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے آگے کی اس سیریز میں، نمونے کے طور پر لکھے گئے ہیں، ورنہ ان کے حالات بڑی ضخیم کتابوں میں بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، جس میں سے ایک بڑی معروف اور مقبول کتاب حیات الصحابہ ہے، جس کی عام طور پہ جو تبلیغ کے جو جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں یا اجتماعات ہوتے ہیں ہفتے واری، ان کے اندر بھی حیات الصحابہ کی تعلیم کی جاتی ہے۔ 3 بابوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے، تو کوشش کریں اس کے لیے بھی وقت نکلے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ان 2 فضائل کی کتابوں کے بعد تو انشاءاللہ ان کی بھی ہم مختصر سی تشریح دیکھیں گے۔ اب یہاں پر جو بات ہے نا کرنے کی وہ یہ ہے، اس میں جو یہاں سے شروع ہوا ہے، آخر میں ایک ضروری امر پر تنبیہ بھی اشد ضروری ہے۔ یہ بات سبھی لوگ تھوڑا سا متوجہ ہو کر سنیں اس کو، وہ یہ کہ اس آزادی کے زمانے میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے اوامر میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق شناسی اور ان کے ادب اور احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جو لوگ ابھی موجود ہیں ان کو ہدایت دے کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آگے لکھتے ہیں حضرت شیخ، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین سے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہد و برا نہیں ہو سکتے۔ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ صحابہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اور اس میں کیا لکھا ہے آگے کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی شفا کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعزاز اور اکرام میں داخل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعزاز اور اکرام کرنا، صحابہ کی تعریف کرنا، ان کے مناقب بیان کرنا اور ان کے مرتبے کو بیان کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے حق کو پہچاننا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرنا، یہ نوٹ کرتے جائیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ پہلا کیا کہ صحابہ کا اعزاز اور اکرام کرنا، ان کے حق کو پہچاننا، پھر ان کا اتباع کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرنا، اور ان کے آپس کے اختلاف میں لب کشائی نہ کرنا۔ آج کل ایک بڑا فینسی ٹاپک چل گیا ہے اور اتنے بے فکر انداز میں کہہ دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یا حضرت علی کے بارے میں یا جنگ جمل یا جنگ صفین، ان سب کے بارے میں تو ان پہ اپنی زبانوں کو چپ رکھنا، کہ ایسی کسی بھی روایت کو جو بے سند آ رہی ہے اور بدعتی یا جاہلوں کی طرف سے شیعہ حضرات کی طرف سے آ رہی ہے، ان کے اکابر کچھ کتاب میں لکھ گئے تو ان کی ان باتوں پہ دھیان نہ دینا۔ ایک بار اور ہم اس کو پڑھیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پر یہ کتاب کو پوری کر کے اس کا ثواب زکریا صاحب کو پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھنا کہ اس کتاب سے میری زندگی میں کیا بدلاؤ ہے۔ صحابہ کے لیے ہم نے کبھی دعا کری ہو، کبھی ہم نے صدقہ دیا ہو، یا کبھی ان کے لیے کوئی اور ایسی استغفار کری ہو، کبھی ہم اس طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، کیونکہ ہم کتاب میں ان عنوانات کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کا اعزاز اور اکرام کرنا، نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے تو ساتھی ایسے ہیں کہ بیچاروں کو یہی نہیں پتہ کہ
صحابہ کا نام، صحابی کا نام آئے گا تو کیا کہنا ہے، اور صحابیہ کا نام آئے گا تو کیا کہنا ہے. اگر ایک صحابی ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایک صحابی ہیں صحابیہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اگر دو صحابی ہیں یا دو صحابیہ ہیں یا پھر ایک صحابی اور ایک صحابیہ ہیں تو ہم کیا کہیں گے اس کے اندر، رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جیسے حضرت عبداللہ بھی جو ہیں وہ صحابی اور حضرت عمر بھی صحابی، تو اب کہیں آ جائے عبداللہ ابن عمر تو پھر وہاں پر ہم کیا پڑھیں گے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس کو ہم سیکھیں، دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو کیا سب سے پہلے ان کا اعزاز اکرام کرنا، اس کے بعد ان کے حق کو پہچاننا، ان کی اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے لیے استغفار و دعائے مغفرت کرنا.